اسلامی ثقافت کی بنیاد براہ راست وہی پر ہے۔ اس مضبوط بنیاد کی وجہ سے جو خصوصیت اسلامی ثقافت کو حاصل ہے، دنیا کی کوئی اور ثقافت اس کے حصول کی تمنا تو کر سکتی ہے، لیکن کبھی اس سے بہرہور نہیں ہو سکتی۔ اسلامی ثقافت کی اس مضبوط بنیاد نے اسے وہ دوام بخشا ہے کہ آج مسلم و غیر مسلم دنیا کے تمام ہی اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی ثقافت دنیا کی واحد قدیم ترین ثقافت ہے جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ محفوظ بھی ہے۔ خلفائے راشدین نے جب اسلامی سلطنت کو وسعت دی تو وہیں پر انہوں نے اسلامی ثقافت کو ترقی دے کر بلندی تک پہنچایا۔ اس عہد میں مسلمانوں کے علوم و فنون منتہائے کمال تک پہنچے۔ ثقافتی ترقی کے لحاظ سے عہد عباسیہ انتہائی ترقی یافتہ دور تھا۔ بغداد میں مسلم تمدن نے جنم لیا جو مختلف اقوام کے تمدنی روایات کے امتزاج سے وجود میں آیا۔ چونکہ دنیا اسلام کی ساری حکومتیں خلیفہ بغداد کو مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ آئینی سربراہ تسلیم کرتی تھیں، اس لیے اس دور کا تمدن بغداد خود بخود سارے عالم اسلام میں رائج ہوتا گیا اور اس نے ہماگیر تمدن اسلامیہ کی صورت اختیار کر لی۔ تہذیبی و تمدنی ترقی کے علاوہ صنعت و حرفت کی ترقی نے بھی عباسی دور کو چار چاند لگا دیے، جس کے نتیجہ میں رعایا آسودگی اور خوشحالی کی نعمتوں سے مالا مال ہوئی اور ساری سلطنت میں امن و سکون کی دولت عام ہو گئی۔ عباسی دور خلافت ایک بین الاسلامی دور تھا جس میں کئی ایک اقوام کو جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ ایرانیوں، خراسانیوں اور ترکوں نے خوب جوہر دکھائی اور یوں دنیا اسلام میں مختلف اقوام نے اپنی مشترکہ صلاحیتوں سے عباسی اقتدار کی شان و شوکت اور قوت کو چار چاند لگا دیے۔ عباسی دور کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کے زیر سایہ مختلف اقوام کے اکٹھے ہونے سے اخوت اسلامی کے جذبات کو خاطر خواہ فروغ حاصل ہوا، نیز اسلامی حکومت کو بے پناہ تقویت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت میں اضافہ ہوا۔ بنو عباس کے برسر اقتدار آنے سے اسلامی سلطنت ایک نئے دور میں داخل ہوئی جو اخوت اسلامی کا دور تھا۔ خراسانیوں کو اس دور میں اس حد تک اہمیت حاصل ہوئی کہ وہی خلیفہ کے دست راز بن گئے۔ انہیں انتظامیہ کے اہم کلیدی عہدوں پر فائز کیا گیا۔ رعایا کے تمام طبقوں سے یکساں سلوک کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ انتظامیہ میں حصول استحقاق یعنی قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر معمور کرنے کا طریقہ رائج ہوا۔ عربوں اور مقبوضہ علاقوں کے نو مسلموں کے درمیان باہمی ربط کو خصوصی فروغ حاصل ہوا۔ مختصر یہ کہ عباسی خلافت کے قیام سے ایک نیا ترقی یافتہ اور روشن خیال مسلم معاشرہ عالم وجود میں آیا۔